بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ علم صرف کے حوالے سے ہمارے لیکچر ترتیب وار چل رہے تھے، شروعات سے لے کر آخر تک، یعنی علم صرف کی تعریف سے لے کر فعل تعجب کی بحث تک تمام مکمل ہوا، جو کہ 27 ترتیب وار لیکچر بنے ہیں۔ اس کو ہم نے ایک حصے میں کر دیا ہے، حصہ اول کے اندر کر دیا ہے۔ اب حصہ دوم ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ حصہ دوم کے اندر کیا ہوگا؟ حصہ دوم کے اندر آپ کو کچھ مصادر بتائیں گے، اور اس سے پہلے مصادر کے بارے میں مصدر ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، جب ہم نے پڑھا تو شروع میں آپ کو دوسرے سبق کے اندر پڑھایا تھا کہ یہاں پر مشتق مصدر مشتق جامد کی بات تھی، وہاں مصدر کا معنی بھی بتایا تھا، شاید اگر یاد ہو آپ کو تو، نہیں تو پھر آپ دوبارہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو مصدر کسے کہتے ہیں، مصدر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور مصدر میمی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتائیں گے۔ اس کے بعد گردانیں آئیں گی، گردانیں کیا ہوتی ہیں، صرف صغیر کیا ہوتی ہے، کبیر کیا ہوتی ہے، گردانیں کیا ہوں گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مصدر بھی ہم مشہور آپ کو بتائیں گے آپ کی آسانی کے لیے۔ تو یہ ہمارا حصہ دوم کے اندر شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم حصہ دوم کو شروع کرنے لگے ہیں۔ حصہ دوم کا یہ پہلا ہمارا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، جبکہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں۔ یعنی مصدر ہے نا، یہ دیکھیں، یہ مصدر ہے، داربن، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اب داربن سے، یہ داربن یہ کسی سے نہیں بنا ہوا، اب اس سے ماضی بنے گی داربا، داربا سے مضارع بنے گا یضرب، مضارع سے امر بنے گا اضرب، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدر سے، مصدر خود تو کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، جبکہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصدر سے ماضی بنے گی، ماضی سے مضارع بنے گا، مضارع سے امر بنے گا، اب مضارع سے اسم فاعل بنے گا ضارب۔ تو مصدر سے دیگر کلمات بنتے ہیں، مصدر خود کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا۔ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مصدر سے دیگر کلمات بنتے ہیں، یہ خود کسی سے نہیں بنتا۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد ہے کہ مصدر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصدر قیاسی ہے اور ایک مصدر سماعی۔ مصدر قیاسی اور مصدر سماعی، ایک مصدر قیاسی ہوتا ہے اور ایک مصدر سماعی ہوتا ہے۔ مصدر قیاسی کسے کہتے ہیں؟ مصدر قیاسی کہ جس کا کوئی خاص وزن مقرر ہوتا ہے، خاص وزن مقرر ہوتا ہے، جیسے اکرام، یہ خاص باب افعال کا مصدر ہے، اکرام، ترجمۃ، یہ خاص وزن مقرر ہے، اسی وزن پر ہی یہ مصدر وغیرہ آئیں گے، تو یہ خاص وزن مقرر ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر قیاسی۔ اور ایک ہوتا ہے مصدر سماعی، جس کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہوتا، جیسے منقبۃ، مملوکۃ، اس کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہوتا، جیسے قرآن کے اندر حدیث کے اندر آ جاتا ہے تو ہم اس کے پابند ہے کہ ہم اس کو ویسے ذکر کریں، تو یہ ہوتا ہے مصدر سماعی۔ تو مصدر قیاسی بھی آپ کے سامنے آ گیا، مصدر سماعی بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اور ایک ہوتا ہے مصدر میمی۔ مصدر میمی کسے کہتے ہیں؟ مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے کہ جس کے شروع میں میم آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ باب مفعلہ کے علاوہ، باب مفعلہ، فعل یفعل مفعلہ، ٹھیک ہے، فعل یفعل مفعلہ، مفعلہ باب کا جو مصدر ہے، شروع میں جو میم آ رہا ہے، یہ باب کی علامت ہے، یہ میم جو ہے وہ مصدر میمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باب مفعلہ کے اندر جو میم آ رہا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جو ہیں وہ مصدر ہیں، ان کے شروع میں میم آ گیا تو اسے مصدر میمی کہیں گے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں یہاں پر۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ مصدر کی تعریف ہم نے پہلے کر دی ہے کہ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنے، جیسے ضربن، ٹھیک ہے، جسے آپ کو نیچے مثال سے میں نے سمجھا دیا تھا کہ ضربن، یہاں یہ اس کے یہ خود کسی سے بنا ہوا نہیں، اس سے آگے ضرب بنے گا، ضرب سے یضرب وغیرہ، تو اس سے یہ خود کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں۔ آگے مصدر کی دو قسمیں میں نے کر دی تھی، مصدر کی دو قسمیں ہیں، ایک مصدر قیاسی ہے اور ایک مصدر سماعی ہے، ٹھیک ہے، مصدر قیاسی اور مصدر سماعی۔ مصدر قیاسی کے مصدر سماعی وہ مصدر ہوتا ہے جس کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہوتا، لیکن مصدر سماعی کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آیا ہے ہم ویسے ہی اس کو ذکر کر دیتے ہیں، جیسے منقبۃ، مملوکۃ، ویسے آئے ہیں ہم
اس کو کبھی کیسے کس وزن پر آتا ہے، کبھی کس وزن پر آتا ہے، اس کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہوتا مصدر سماعی کا. تو جو مصدر سماعی ہوتا ہے اس کو کوئی خاص ضابطہ نہیں ہوتا، وزن مقرر نہیں ہوتا. جبکہ مصدر قیاسی کا کوئی خاص وزن ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص وزن مقرر ہوتا ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے، خاص وزن پر ہی مصدر قیاسی آتا ہے. جیسے اکرام یہ باب افعال کا مصدر ہے، ہمیشہ اسی وزن پر آئے گا. ترجمۃ یہ بھی اسی وزن پر آئے گا. تو مصدر قیاسی ایک کا ایک خاص وزن مقرر ہوتا ہے جس پر یہ ہمیشہ آئے گا، جبکہ مصدر سماعی کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہوتا، جیسے آپ کو مثالیں دی ہیں. یاد رہے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی جتنے بھی مصادر ہیں وہ سارے کے سارے مصدر قیاسی ہے، مصدر سماعی نہیں ہے. یعنی یہ جو مصدر سماعی ہے نا، یہ ثلاثی مجرد سے اس کا تعلق آتا ہے. ثلاثی مجرد میں مصدر سماعی آتے ہیں. ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد ہو یا مزید فی ہو، وہ سارے کے سارے مصدر قیاسی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. آگے دیکھیں کہ جس باب کہ جو فعل ایسا فعل ہے جس کے معنی کے اندر بیماری کا معنی ہے، یعنی کہ مصدر جو کبھی کس وزن پر آتا ہے کبھی کس وزن پر آتا ہے. تو چند آپ کو مثالیں دے رہے ہیں کہ جو فعل جس فعل میں بیماری کا معنی ہوتا ہے نا، یعنی اس کے معنی کے اندر بیماری کا معنی ہوتا ہے نا جس فعل کے اندر، تو اس کا جو مصدر ہے وہ فعال کے وزن پر آئے گا، ہمیشہ فعال کے وزن پر آئے گا. جیسے زکام، زکام ہونا. اب زکام یہ کا ہونا یہ بیماری ہے. اسی طرح کھانسی کا ہونا، تو یہ کھانسی والا بھی زکام والا کوئی بھی مطلب جس کے اندر بیماری کا معنی ہوگا نا، اس کا جو مصدر ہے وہ ہمیشہ اس وزن پر رہے گا، فعال کے وزن پر رہے گا، فعال کے وزن پر، جیسے زکام. ٹھیک ہے. اور جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی ہوتا ہے، حرکت کرنے کا، چلنے پھرنے کا معنی ہوتا ہے، تیز چلنا، کم چلنا، ایسے چلنا، تو جس فعل کے اندر نقل و حرکت کا معنی ہوتا ہے اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ فاعل کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں نقل و حرکت کا معنی ہوتا ہے. نقل و حرکت سے مراد یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. ٹھیک ہے، اس کا جو مصدر ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے نا جس کے اندر نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ فاعل کے وزن پر آئے گا، اس وزن پر آئے گا. جیسے زمیل، اونٹ کا نرم چال چلنا، زمیل اونٹ کا نرم چال چلنا. تو یہ ہوگا مصدر کا، یعنی کہ اگر بیماری والا معنی ہو تو اس کا مصدر فعال کے وزن پر آئے گا. اگر نقل و حرکت کا معنی ہو تو اس کا جو مصدر ہے وہ فاعل کے وزن پر آئے گا. اور ثلاثی مجرد سے جو فعالتن کا وزن ہے نا، فعالتن کا یہ وزن، ثلاثی مجرد سے جو فعالتن کا وزن ہے نا، یہ مرتبے کے لیے آتا ہے. جیسے جلستن، جلستن اس کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا. تو ثلاثی مجرد سے فعالتن کا وزن مرتبے کے لیے آتا ہے، جیسے جلستن. اور فعلتن کا وزن ہے یہ نوع کے لیے آتا ہے. نوع کہتے ہیں ایک خاص قسم کو کہتے ہیں، جیسے فعلتن جیسے قسمتن، یہ خاص قسم کی تقسیم، خاص قسم کی تقسیم کو کہتے ہیں، یہ نوع کے لیے. تو نوع کے لیے جو وزن آتا ہے وہ فعلتن کے لیے آتا ہے. اور فورتن کا جو وزن ہے یہ مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے لقمتن، ایک لقمہ. تو یہ مختلف وزن آئیں گے مصدر کے. جیسے یہ فعال، فعیل، فعلتن، فعلتن اور فورتن، یہ وزن آئیں گے. ان وزن پر آتا ہے، لیکن ان کا ہر ایک کا جو معنی ہوگا الگ الگ ہوگا. یعنی اگر مصدر کے اندر بیماری کا معنی ہوگا تو یہ وزن ہوگا فعال، بیماری کے اندر نقل و حرکت کا معنی ہوگا تو یہ ہوگا فاعل. بیماری کے اس کے اندر اگر فعلتن کا وزن ہوگا تو یہ آئے گا مرتبہ کے لیے. اگر فعلتن کا وزن ہوگا تو یہ نوع کے لیے آئے گا. اگر فورتن کا وزن ہوگا تو یہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے آئے گا. جیسے لقمتن، ایک مرتبہ لقمہ، ایک لقمہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ثلاثی مجرد کے مصدر کے حوالے سے کچھ بات. آگے ہم دیکھتے ہیں جو مصدر میمی ہے. مصدر میمی کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ مصدر میمی باب مفعول کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زیادہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں. جیسے منطق. اب منطق میں جو میم آ رہی ہے، منطق اگرچہ یہ منطق بلد مفعول ظرف کا وزن بھی آ رہا ہے، لیکن یہ ظرف نہیں ہے، یہ مصدر میمی ہے. تو یہ باب مفعول فعل یفاعل مفعولا، باب مفعول کو نکال لیں. باقی جس باب کے شروع میں بھی مصدر آئے گا، جس باب کے مصدر کے شروع میں مصدر آ رہی ہوگی نا، میم آ رہی ہوگی، تو اسے کہتے ہیں میم مصدر میمی.
ٹھیک ہے، بڑا مشہور ہوتا ہے مصدر میمی کیسا کہتے ہیں. تو یہ مصدر میمی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ باب مفعلہ کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم آئے گا اسے مصدر میمی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مصدر میمی کے 3 اوزان آتے ہیں. مصدر میمی کے 3 اوزان آتے ہیں. ثلاثی مجرد صحیح سے مصدر میمی ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مرجعن، مفعول مرجعن. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد سے کہ صحیح سے ثلاثی مجرد سے جو مصدر میمی ہے یہ ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے مرجعن ہمیشہ ثلاثی مجرد سے اسی وزن پر آئے گا مصدر میمی. اور مثال واوی کا جو مصدر میمی ہے یہ مفعول کے وزن پر آئے گا، مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے موضعن. کہ ثلاثی مجرد سے یہ وزن مفعول کا وزن آئے گا. مصدر میمی اگر دیکھنا ہو کہ یہ کس سے ہے تو ثلاثی مجرد سے مصدر میمی ہوگا تو یہ اس وزن پر آئے گا، مفعول کے وزن پر. اور مثال واوی سے مصدر میمی جو ہے یہ مفعول کے وزن پر آئے گا. یہاں کسا دے مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے موضعن. غیر ثلاثی مجرد کے افعال کا جو مصدر میمی ہے یہ ہمیشہ اس مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے مکرمن. یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ اس مفعول کا صیغہ ہے مکرمن، لیکن یہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی اور مکرم، یہ جو مصدر میمی اور یہ جو اس مفعول کا صیغہ ہے دونوں ایک ہی وزن پر آئیں گے، لکھنے میں بھی ایک ہوں گے، پڑھنے میں بھی ایک ہوں گے، لیکن معنی ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. تو غیر ثلاثی مجرد سے مراد یہ ہے کہ مزید فی ہوگا، رباعی مجرد مزید فی ہوگا، تو اس کا جو مصدر میمی ہے یہ اس مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے مکرمن. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصدر میمی کے آخر میں تا مضمومہ کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے محبتن. ٹھیک ہے، محبتن یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، جیسے محبتن کے اندر آ گیا. تو یہ مصدر میمی کے 3 اوزان آپ کو بتا دیے ہیں، مفعول، مفعول اور مفعول، جیسے یہ مکرمن. تو یہ 3 وزن پر یہ آئے گا مصدر میمی، 3 وزن پر آئے گا جو آپ کو بتا دیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو مصدر کے حوالے سے کافی معلومات مل چکی ہوگی، اور آپ کو مصدر کے حوالے سے جتنے بھی اقسام ہیں، مصدر قیاسی، مصدر سماعی اور مصدر میمی، اور اس کے جو خاص اوزان تھے، ان کی جو تعریفات تھی، وہ ساری آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر کل ملیں گے. اللہ حافظ.